آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ نوجوان آیا ہے، اب کون سی کٹنگ کرنی ہے اس کی سولجر کٹنگ کرنی ہے یا مشروم کرنی ہے یا ہیپی کٹ یا بیبی کٹ کرنی ہے یا پھر وہ راؤنڈ کٹ کرنی ہے یا کٹورا کٹ کرنی ہے. یہ کٹورا کٹ بھی چل پڑی ہے. کیا یہ کٹنگ کٹ کے تماشے کس کو آئیڈیل بنا دیا؟ ان لوگوں کو جنہوں نے زندگی گزارنے کا ہوش کھو دیا ہے. پھر تعویذ سے سارے کام تو نہیں حل ہوں گے نا. پھر آتا ہے سر پکڑ کے مول صاحب تعویذ بنا کے دو، من چین کو نہیں آوے تو تیرے گلے میں تو سونے کی چین لٹک رہی ہے. نبی نے فرمایا تھا مردوں کے لیے سونا حرام ہے. وہ نوجوان صحابی جس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، نبی نے انگوٹھی نکال کر پھینک دی. صحابی نے وہ انگوٹھی واپس بھی نہیں اٹھائی. کسی نے کہا کہ ارے مردوں کے لیے منع ہے، تو اٹھا لے، گھر کی عورتوں کے کام آ جائے گی، عورتوں کے لیے سونا حلال ہے. لیکن میری بہنوں اور عزیز بیٹیوں، تمہارے لیے سونا جائز تو ہے، لیکن اگر زکوٰۃ نہیں نکالی تو پھر یہی قیامت کے دن ناگ بن کے آ جائے گا، ناگ بن کے آ جائے گا. تو کہا کہ مجھے پتا ہے مسئلہ، لیکن جس کو اللہ کے نبی نے پھینک دیا اب میں نہیں اٹھا سکتا. نبی نے ناراض ہو کے جس کو پھینکا ہو اس کو میں نہیں لے سکتا. چین کو ملت تعویذ بنا کے دے تو تیرے گلے میں سونے کی چین. او مول صاحب ہے تو سانس پرائی ہے، ہاں نہ پھروں تو گھرالی سانس کاٹ دے گی. کیا تیرے آئیڈیل ہیں اور کیا تیرے شوق ہیں اور کیا تیرے یہ جذبات ہیں؟ کہاں تو کھو گیا؟ شیر بھٹک گیا، وہ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ ہوا تو وہ بھی گھاس چرنے لگ گیا. اور ایک مرتبہ جب شکل آئی نا اپنی پانے میں تو اس نے دھار ماری، کا یار میں تو ان میں سے نہیں ہوں. ایسے ہی نوجوانوں میں تمہیں حقیر نہیں سمجھتا. بس بات اتنی ہے کہ ہم سو گئے ہیں، غفلت کے پردے آ گئے ہیں. جس دن یہ پردے ہٹیں گے انشاءاللہ اور اپنی شکل نظر آئے گی حقیقی، یار ہم تو شیر کے بچے تھے، کس دنیا گندگی میں ہم ملوث ہو گئے.